السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں کہ سیمانچل، خاص کر کے کشن گنج اور اتر دیناج پور کا علاقہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام پور کے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے آس پاس چاروں طرف یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہندوستان کے جتنے شہر ہیں، جتنے صوبے ہیں، ان سب میں اگر سالانہ جلسہ کانفرنسیں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ انہی علاقوں میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اجلاس کا انعقاد یہیں پہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام کی تقاریر یہیں پہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی غور کیا کہ سیمانچل کس قدر عملی پسماندگی کا شکار ہے؟ وہاں پہ علمی فقدان کس قدر ہے؟ وہاں کے لوگ کس قدر دین و شریعت سے دور ہیں؟ انہیں نماز پڑھنے کے طریقے معلوم نہیں، انہیں جو طہارت حاصل کرنے کے طریقے ہیں ان سے وہ آشنا نہیں ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سامعین، اس کا ہم اندازہ لگائیں گے، لیکن اس سے قبل آئیے ابھی ہمارے علاقے میں خاص کر کے جو قدیم پورنیہ، یعنی کشن گنج، ارریہ، پورنیہ، اتر دیناج پور، ان چار ضلعوں میں ابھی جو سب سے زیادہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں دورہ ہو رہا ہے اور جس صاحب کی تقریر ہو رہی ہے وہ کسی عالم کے نام سے مشہور نہیں بلکہ ایک بابا کے نام سے مشہور ہیں کہ جسے عرف میں جھارکھنڈی بابا کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کے کچھ تقاریر کی کلپس دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں۔ ایک ہی بات جو کہتے ہیں بڑا ماتھا خراب لگتا ہے، میں نے کہا ہوا بیٹا، بل سب کہتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ یار ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ لڑکا گرم، ہم بولے بیٹا بیٹھو، ساس سسر کے قدم کے نیچے گودریج ہے، الماری ہے، پلنگ ہے، صوفہ سیٹ ہے، اسکن ٹچ ہے، پورا برتن ہے۔ بولا یہی سب دیا ہے؟ کہ فقیر پورا خاندان مانگ کے لیا ہے تب جا کے دیا ہے۔ اس کے گھر اب 11 بجے آئے، کھانا کھا رہے ہیں، 11 بجے سے کھا رہے ہیں، کوئی مولانا 10 بجے آتا تھا، ہم 10 بجے دینے آ گئے۔ بولے جھارکھنڈی بابا میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا نکلا، بولے بابا آپ کو موبائل میں دیکھتے تھے، آج آپ کو زندہ دیکھ لیے۔ ہم بولے تب کیا کرے بیٹا؟ بول بابا ایک سیلفی دیجئے ساتھ میں۔ ہم بولے بیٹا اب سیلفی لائق نہیں رہے، اب تو منہ کلفی لائق ہو گیا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ اور یہ میری ماں کی دعا ہے، کن کو بلانا ہے؟ موبائل گر گیا تو میرا موبائل لے لیجیے، ہم کیا کریں؟ ایک موبائل گرا ہے، کیا نام ہے موبائل کا؟ اوپو موبائل کا نام ہے۔ تمہارا نام کیا بیٹا؟ ارشاد انصاری کا موبائل گم ہو گیا ہے، جو لیا ہے دے دو ورنہ دعا کر دیں گے موبائل اپنے بجنے لگے گا۔ موبائل گم ہو گیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بہت جگہ بچہ گم ہو جاتا ہے، عورتیں جا رہی کپڑا خرید میلہ میں گھوم رہی، گھومتے گھومتے ماں ادھر بچہ ادھر۔ ہم بولا ہاں بیٹا یہ کون کتاب میں لکھا ہے؟ بس سب کرتا ہے اس لیے کر دیتے، کوئی مطلب نہیں حضرت، ایک دم بے مطلب، کوئی مطلب نہیں۔ ایک دو بڑھا کر دیکھے دونوں انگلی اٹھا رہا تھا تیار۔ ہم بولا دادو ایک ایک اٹھائیے، دونوں کہے اٹھاتے ہیں؟ بولے کم ٹائم بچہ جلدی اٹھا پورا کر رہے ہیں۔ بولے کہا بات ہے بیٹا؟ بولے چلیے تھوڑا میرا گھر بات دیکھ لیجیے گا۔ بولے بیٹا ہم راج مستری نہیں تمہارا گھر دیکھیں گے، ہم مولانا ہے تو ہم گھر دیکھ کے کہا کریں گے؟ بولے میرا گھر خراب ہو گیا ہے۔ بولے ہم کیا کریں؟ بولے کہا بوتل پانی پڑ دیتے حضرت۔ ہم بولے بیٹا 2020 سے ہم بوتل میں پڑھنا چھوڑ دیے ہیں بابو، اب پورا چپا کلے پڑھ دے رہے ہیں، پورا خاندان پہ نمازی گودام، یہ بوتل پانی میں کہا ہوگا؟ چپا کلے پڑھ دیتے، پیتے رہو نہاتے رہو، پڑھے رہو، نماز پڑھنا نہیں، کھانا پڑا ہوا پانی پیو۔ بیوی گھومے گی مزار میں، ہٹیا میں، اشور کہے گا برکت نہیں ہوتی، بیوی نمازی بن جائے، دیکھ تمہارے گھر میں جھوپڑی غریب کی ہوگی، جنت کا نمونہ دکھائی دے گا۔ بے شک بے شک۔ اسکارپیو میں، اسپائی میں ایسے اترے گا، سفید سفید کرتا پہن کے 3000 خرچہ کر کے آیا ہے، اور نیت یاد نہیں۔ مولانا حضرت ابو انتقال کر گئے، حضرت ابو چلے گئے۔ ہم بولے تم کیسے رہ گئے؟ دیں گے حضرت باپ کے لنگی کرتا گمچھا سب نکال کے، حضرت کسی غریب یتیم کو یہ لنگی کرتا گمچھا باپ کا ہے، باپ انتقال ہو گیا، ٹھیک نہیں لگتا، سود نہیں لگتا، چھوا چھوت کے لگتا ہے، کسی غریب کو دے دیجئے گا۔ ہم بولے کیوں؟ اچھا نہیں لگتا۔ بولے خالی لنگی کرتا پجمے میں اچھا نہیں لگتا، باپ جس گاڑی کو چلاتا وہ چابی لا کے دے دو، خالی کرتبے پجمہ کمزور ہو۔ دیکھیں مسلمان کا خرچہ 5-5 لاکھ خرچہ کرے گا،
पूरा मोहल्ला जो है ना गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। पिंडाल में 3 लाख ऐसा ऐसा गेट बनाता है जहाँ आदमी नहीं कुकुर घुसता है। रसमलाई बाबा क्या खोलने बाबा, रसमलाई ओके भी बुढ़वा। जब खटिया पकड़ लेती है वही बहू सब दूध कटोरी में लेके खड़ी, माँ ए मैया हम छोटकी है यो माँ, पहचाने चिन्हल पार ली माँ। थोड़ा मुँह खोल ना मैया, ले ले दूध हो, ले ले ले। जो लाल चाय नहीं देती थी वो दूध दे रही है मरने के टाइम में। ठीक बुढ़िया थोड़ा सा मुंह खोली, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा पहुँच वो करती, ये ले चमचा दे चमचा पहुँचे। बुढ़िया मुंह भर गया, एक बका मर गई। गाँव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर पुतरू गुलगुलिया कोहरा कोहरी डेगची चूल्हा कोठा गोबर सब फूस ढासिंग चल। पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिए फटाफट जगरूडी टाणिए फटाफट। हम पूछे क्या हुआ, मन एकरो ने पूछ दो मुर्गा कुकुर। हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बोल की बोलबो मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाया गलो, कलिया फोक्सिया हो चलो ठंडी बाबा, 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पड़ देते। अब 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया कवरेज एरिया बाहर। गलिया में बैठा 5 गो यहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ मर 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 मरे मरी मरतिया पार। याद 10 साल का लड़का है, 12,000 के मोबाइल, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल है, ये क्या आदमी मार के जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा एक मोबाइल। कर रहा है ना, स्कूल न कॉलेज न मकतब न में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा। हमने मुर्गा लिखा है, हम बोले बेटा मुर्गा किताब में नहीं रहता, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए झारखंडी बाबा। हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, गुजरात से खोजते खोजते झारखंड बंगाल बिहार पहुंच जाओ, मुर्गा नहीं मिलेगा। हम लोग खाते खाते रहे। इमाम के कमरे में जाके बैग रखे और इमाम के चौकी में जाके बैठे, ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला बाबा जलजला नहीं आया है, चौकी कील कांटी से खुल के फेंकेगी। अच्छा, हम बोला यहाँ सदर सिटी गांव में है कि नहीं इमाम साहब। बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोला आपके गांव का मसला है, हमको सब पूछना नहीं है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, गर्मी है, आराम करेंगे, सफर से आए। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन दबा दिए, टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हमने कहा हुआ इमाम साहब। बोल रुके 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 अभी चलेगा, रुके रुके। फिर झाड़ू तलाश किया, झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा पंखा, तब फिर हेड़े 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 हेड़े। बोले इमाम साहब क्या हो रहा है, मथवा घुमाइए कि पंखे घूमते, बोल दोनों घुमा ना हो जाए। अजीब हो गया। उसके बाद नकीब साहब लेटे, फिर उठ के बैठ गए। अच्छा, मुहर्रम के कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल के ढोल डंका भाला बच्चा गणासा सब बांध के इमाम माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे, नहीं मचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, वही देखने में मिलता है, वही देख। हम लोग तो पढ़ते कहाँ, यही 10-20 को 4-5 को 20-25-150 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता। ये जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है, बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा, हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे। आजकल तो नया नया मार्केट में आ गया, वो पेंट देखिएगा ना, इधर कटा उधर फटा, अंदर से पेंट सटा। हम बोले हाँ बेटा पाँव में पड़ाका कौन फोड़ दिया है। बोले नहीं हजरत ये स्टाइल है। बोले बेटा 2025 में वो पेंट आ रहा 26 में, जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा। माथा कटिंग देखिएगा इन लोगों का ना, पूरा चुलिया कटा के इधर साफ कर दिया है और बीच में खड़ा कर दिया है। लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। और रास्ता इधर से चले जाओ पूर्णिया, इधर से कटिहार घुस जाओ, इधर से बाईसी घुस जाओ। औरत का खाना पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनका उठना पर्दा। यहाँ तक क्या औरत है अगर कुरान शरीफ की तिलावत करे,
اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھے کہ باؤنڈری سے باہر کوئی غیر مردوں کے کانوں میں تیری آواز چلی. عید میں دیکھیے گا ابھی 1 مہینہ بعد ابھی 5-10 منٹ روزہ شروع ہے. عید میں دیکھیے گا 15 رمضان سے ایک دم بازار لے بازار دے بازار لے بازار دے بازار. اپنے سے اگر کپڑا خرید کے لا کے دے دیجئے عید میں. کبھی بیوی کو دیے اپنے سے؟ بیوی کو بازار مت لے جانا عید میں, اپنے سے لا کے دینا. پہنے گی خالی ہاتھ مام لے گی, نہیں پہنے گی. پھر کھٹیا بہو بیٹی ایسی نہیں ہے, یہ لوگ سب دودھ کے دھول. یہ سب بات باعث اس پار کی بات ہوتا. شب برات میں سلام کی, شب برات سے پہلے کی, ان کے بعد کی نہیں کرے گی. یہ لوگ سال میں ایک دن کرے گی. خالی عید میں HD سلام 5G. عید میں سلام مت پوچھئے رپورٹ. زندگی میں نہیں کرے گی. اور عید کے دن شوہر عیدگاہ گیا عید کی نماز پڑھنے, ایک دم بیوی سب پہن اوڑھ کے دروازے میں کھڑی ہے, لگتا ہے چوکیدار پڑی ہے, آج نہیں چھوڑیں گے. آؤ. اپنے بیٹا سے پوچھتا ہے, ہاں با بیٹا تیرا بابا عیدگاہ سے آ رہا ہے؟ بول ہاں آ رہا ہے. بول آج نہیں چھوڑیں گے, آنے دو, آج سلام کی ضد ہے. ٹھیک شوہر دروازے پہ قدم رکھا, ایک دم بیوی ساڑی تو پٹ ہاتھوں میں رکھ کے السلام علیکم. عید میں سلام, بقرعید میں مس کال, باقی سال سوئچ آف. محترم سامعین, آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے سنا, اپنی نظروں سے دیکھا کہ جناب کی تقریر کے جو اجزاء تھے ہے نا, ان میں سے پہلی چیز یہ کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, تو ساس کے قدم کے نیچے کیا ہے, سسر کے قدم کے نیچے کیا ہے. تو جناب نے بالکل مسخراپن کے انداز میں جواب دیا کہ ساس سسر کے قدموں میں بیٹا گودریج ہے, الماری ہے, پلنگ ہے, صوفہ سیٹ ہے. اسی طرح سے کسی نے, انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جھارکھنڈی بابا پہلے آپ کو موبائل میں دیکھ رہے تھے, آج آپ کو زندہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے بابا ایک کو سیلفی دے دیجئے موبائل میں. تو جھارکھنڈی بابا کا جواب تھا کہ بیٹا اب ہم سیلفی کے لائق نہیں ہیں, کلفی کے لائق بن گئے ہیں. اسی طرح سے ہے نا, یہ گیم کے تعلق سے, موبائل گیم کے تعلق سے اس نے یہ کہا, طرح طرح کی باتیں کی ہے نا, مر 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 پر 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 پر, اس طرح کی باتیں ہے نا وہ اپنی تقریر میں کرتا رہا. اسی طرح سے جو ہاتھ یا انگوٹھا وغیرہ چومتے ہیں اس کے تعلق سے چو 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 چو. اور ایک کو برا اس نے دیکھا اسے کہ اپنے تشہد میں وہ دونوں انگلیاں اٹھا رہا ہے. پوچھا کہ چاچا بابا آپ دونوں انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ عمر بہت کم ہے اس لیے ہم دو یہ کر رہے ہیں, لے چمچا دے چمچا. اور جھگڑولی ایک گاؤں کا واقعہ بتاتے ہوئے ہے نا اس نے کافی مسخرہ کیا. لوگ نا ہنسی سے لوٹ پوٹ رہے تھے. کسی نے کہا جھارکھنڈی بابا ایک بوتل پانی بھر دیجئے گا, تو اس نے بولا کہ نہیں ابھی ہم پورا چپاکل ہی میں بھر دیتے ہیں. اور فری فائر گیم وغیرہ کے تعلق سے اس نے کہا. مسجد میں ایک امام صاحب کا تذکرہ کیا اس نے, تو پھر بولے کہ جنات ہے, ہم ہیں, یہ ہیں. پھر وہ ہم مرغی کھاتے ہیں. کسی نے پوچھا مرغی کس کتاب میں ہے؟ تو بولا کہ مرغی تو ایک ٹوکری میں, کھانچی کی ٹوکری میں رہتا ہے, ہم مرغا کھاتے ہیں. اسی طرح سے ہے نا وہ پوچھا گیا اس سے, تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ حلوہ کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حلوہ کڑھائی میں رہتا ہے, کتابوں میں نہیں رہتا ہے نا. اسی طرح سے اور بھی ہے نا, کسی نے پوچھا کہ روزہ کب کھولنا ہے؟ تو ہم بولے 9 بجے کھولنا ہے روزہ. پھر عورت کا کھانا پردہ, عورت کا اٹھنا پردہ, عورت کا بیٹھنا پردہ ہے نا, پتہ نہیں اور کیا کیا اس نے بولا ہے نا. تو غرض کے آپ حضرات غور کریں, ایک نہیں انیک باتیں. جھنڈا کہاں ہے, کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو جواب دیا کہ جھنڈا کتاب میں نہیں ہوتا ہے, جھنڈا تو ہم گاڑتے ہیں, زمین میں گاڑتے ہیں. حلوہ کڑھائی میں رہتا ہے نا, فلاں یہ کتاب میں نہیں ہوتا ہے. سامعین آپ نے سنا, ان باتوں میں آپ حضرات غور کریں کہ کون سی علمی بات ہے. اور سیمانچل کے جلسوں اور ان کے ناکامی کا حال اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہاں کے جلسے کامیاب نہیں, خاطر خواہ وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جلسوں سے. آپ سوچئے وہ علاقہ جہاں پہ سب سے زیادہ جلسے ہو رہے ہوں,
سب سے زیادہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں کے لوگ سب سے زیادہ بدعملی کے شکار، سب سے زیادہ برائیاں انہی علاقوں میں، سب سے زیادہ تباہیاں انہی علاقوں میں، سب سے زیادہ چوری چماری انہی علاقوں میں. کبھی آپ نے غور کیا؟ اور پھر سیمانچل کے جن علاقوں میں تقریریں ہو رہی ہیں، ان جلسوں میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہے نا اس علاقے کے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے عالموں میں جو اپنے آپ کا شمار کرتے ہیں، وہ بھی ہنسی قہقہہ لگائے ہوئے ہے نا پھولے نہیں سما رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ذمہ دار کون؟ جہاں پر ان جلسوں میں ایسے باباؤں کو، عالموں کو چھوڑ کر کے، اہل علم کو چھوڑ کر کے ایسے باباؤں کو بلایا جا رہا ہے، ان کی تقریریں ہو رہی ہے، تو یہ جہالت کے جو ننگے ناچ ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں کہ جو انہیں دعوت دیتے ہیں. اس کے ذمہ دار وہاں کے علماء بھی ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ہے نا، ہنسی میں کبھی دائیں لوٹ رہے ہیں کبھی بائیں لوٹ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ گر جائیں گے. وہ اپنی رضا اور رغبت ظاہر کر رہے ہیں، ہماری پبلک کو کیا معلوم؟ وہ بیچارے جو علم سے دور ہیں، کہ جنہیں کتابوں سے جن کا کوئی تعلق نہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ہمیں کن کو بلانا چاہیے. اگر یہ ہمارے اہل علم اپنے آپ کو جو مفتیان کرام میں سے شمار کیے جاتے ہیں، علامہ دہر ہے نا، فہامہ زمن ہے نا، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ لوگ اسے خاموشی ظاہر کریں اور خوشی اور رغبت ظاہر کریں، تو آپ سوچیں کہ جلسے وہاں کے کامیاب ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اتر دیناج پور رام گنج کا علاقہ، وہاں پہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بابا جس کے ایمان اور کفر میں اختلاف، کسی نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، ان کی وضع قطع اسلامی نہیں، ان کا چلنا پھرنا اسلامی نہیں، لیکن اس کے باوجود جس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں. سیمانچل میں، اتر دیناج پور میں، رام گنج میں ایسے بابا کا عرس ہوا، اور اس عرس میں شریک ہونے والا، شرکت کرنے والا ہندوستان کا کوئی عام ناطخہ نہیں، بلکہ شاعر اعظم ہندوستان کے لقب سے جانا جاتا ہے. بڑے بڑے اپنے آپ کو اہل علم میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ شرکت کی. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک ہمارے علماء اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارا سیمانچل کا علاقہ تعلیمی ترقی پذیر نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، سب سے زیادہ غربت وہیں، سب سے زیادہ جہالت وہیں، سب سے زیادہ دینی دنیاوی تعلیم سے دور وہیں کے لوگ. پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ کون؟ بہار. بہار میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ کون؟ سیمانچل. سیمانچل میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ کون؟ کشن گنج. اور کشن گنج سے جو ملحق اتر دیناج پور کا علاقہ ہے یہ. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اہل علم کو چاہیے، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک احبہ میں سے ہیں، انہوں نے ہمارے پاس اسی جھارکھنڈی بابا کا ایک پوسٹر بھیجا، اتفاق سے غالباً اس کا نام تعلیمی کانفرنس. میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کی پوری لسٹ میں نے دیکھ لی، پورا اشتہار ہم نے دیکھ لیا، پورے جلسے کا پوسٹر ہم نے دیکھ لیا، تعلیمی کانفرنس آپ نے رکھا، لیکن اس میں کوئی تو عالم بھی نہیں. آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی عالم کو دعوت دیں، اہل علم کو دعوت دیں، لیکن آپ نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی. کہنے لگے کس کو بلایا جائے. میں نے کہا اب جب ساری تاریخ مکمل ہو چکی ہے، سبوں کو دعوت دی جا چکی ہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس کو بلایا جائے. اور ایک ہمارے قریبی شخص ہیں، جب جھارکھنڈی بابا کا تذکرہ میں نے کہا اسے بلا رہے ہیں، تو کہنے لگے نہیں، لوگوں کو تو یہی چاہیے، ہنسی مسخرہ، اس لیے ہم بلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جلسوں کا مقصد رضا الہی نہیں، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کی تفریح کا سامان تیار کرنا. اس لیے جب تک جلسے کرنے اور کرانے والے کی سوچ نہیں بدلے گی، جب تک ان کی نیت میں یہ نہیں ہوگی کہ ہمیں قوم کی اصلاح کے لیے جلسے کرنے ہیں، اس میں قوم کو عملی اور علمی طور پر پیغام جائے، تعلیمی پیغام جائے، تو تب تک ہماری قوم کا کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. میں سیمانچل کے اہل علم سے اور ذی اقتدار حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے مت دیکھیں کہ آپ کا مجمع کتنا بڑا ہوا، کتنے لوگ آئے،
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کل کے جلسوں کو کامیاب کرنا ہو آپ کو، تو ان جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میری نظر میں آج سے نہیں برسوں سے چل رہی ہیں، بلکہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ تو وہ بنیادی چیزیں یہ ہے کہ ہمارے جلسوں سے جو نعت خوانی کا اتنا اہم حصہ رات کا جو گزر جاتا ہے، اس پہ کچھ کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سیمانچل کا علاقہ ایسا زرخیز علاقہ ہے کہ اگر باہر سے کسی عالم کو نہ منگائیں، کسی شاعر کو نہ منگائیں، تو ایک نہیں کئی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو سکتی ہیں۔ تو علاقے میں جو نعت خواں حضرات ہیں انہیں بلایا جائے، مختصر سی نعت پڑھایا جائے، اس کے بعد جو جلسے کا مقصد ہے تقریر، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچتا ہے۔ شعر کا سمجھنے والا کون ہے؟ اشعار تو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بہت سے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دیکھ لیں، جو اہل علم نہیں ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے، بہت سارے اہل علم بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ نعت خوانی کو کم کرایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نعت خواں اور تقریر مقرر سے پہلے جو ہمارے یہ اناؤنسری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، 10 15 20 منٹ اناؤنسری سے قوم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قوم کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ قوم کو کون سا پیغام جا رہا ہے؟ بس ایک اناؤنسر عام طور پر جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے آج کے زمانے میں وہ اتنا بڑا اناؤنسر ہے۔ جو عالم بھی نہیں انہیں علامہ فہامہ، جن کی زبان بھی ٹھیک نہیں، ماہر لسانیات، جن کی اردو بھی ٹھیک نہیں، وہ تاجدار فصاحت و بلاغت، جنہیں علم سے دور دور کا واسطہ نہیں، وہ شہنشاہ خطابت، جو علم سے کافی دور، جنہوں نے دینی تعلیم صحیح سے حاصل بھی کی نہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، علامہ فہامہ، مفتی زمانہ، افقہ العلماء، ہے نا، اس طرح کے القابات ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کا تعلق علم سے دور دور تک نہیں، دور دور تک ان کے علم کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین، میں ہمارے دیش ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام، خاص کر کے سیمانچل کے علماء سے یہ درخواست کروں گا، وہاں کے ذی اقتدار افراد و شخصیات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنے جلسوں کو مہنگے نہ بنائیں، سستے سے سستا کریں، زیادہ دور سے شاعروں کو بلانے کی ضرورت نہیں، نقیب کی، اناؤنسر کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کو بلانے کی؟ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق بخشے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق بخشے۔ حدیث شریف میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت اور اس کی ذمہ داری کا ہمیں پوچھا جائے گا۔ تو کیا سیمانچل کے وہ علماء، وہ مفتیان کرام جو جلسوں میں اس قدر سے ہنسی سے لوٹ پوٹ رہے ہیں، کیا انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ کیا انہیں مرنے کے بعد جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ بس جلسوں میں گئے، 2 4 10 ہزار 8 ہزار مل گئے، یہیں تک ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور عوام کو اس طرف راغب کرائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ یہ ہنسی کھیل ٹھٹے اس طرح سے ہوتے رہیں گے تو ہماری قوم کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق بخشے اور اپنے سیمانچل کے جلسوں کو کامیاب بنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔